تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی تمام تر تعریفات اور تسبیحات کے بعد سرور کونین احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے انتہا اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی مختصر تفسیر کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے، اور آج اس سلسلے کا یہ 21واں پروگرام ہے، جس میں ہم آپ کے سامنے 21واں پارہ کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس پارے میں 5 صورتیں پائی جاتی ہیں: سورہ عنکبوت کا باقی حصہ، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس پارے میں کل 19 رکوع پائے جاتے ہیں۔ اس پارے کا آغاز اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ سے ہوتا ہے۔ اس پارے کے ابتدا میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز قائم کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، چونکہ نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اور مومن کے اعتقادی اور اخلاقی تربیت کا ایک بہترین کورس ہے۔ اس عبادت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز یا یہ عبادت انسان کو فحاشی، منکرات اور گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کے بعد ہجرت کرنے والوں کو امن و امان اور رزق کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، یعنی جو لوگ ہجرت کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے مگر ان کا دل ڈگمگا رہا ہے کہ وہاں کن حالات سے انہیں دوچار ہونا پڑے گا، انہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے تسلی دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اے ایمان والے بندو، میری زمین بہت ہی زیادہ وسیع اور کشادہ ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار شخص یا ہر جاندار انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی تم اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت ہی زیادہ کشادہ ہے، آپ سے وہ وسیع جگہ کا وعدہ کرتا ہے، البتہ موت تو برحق ہے، موت تو آ کر کے رہے گی، کوئی بھی شخص اس موت سے بچ نہیں سکتا ہے، اس لیے موت کے بارے میں فکر نہ کرو۔ زندگی بچانے کی بجائے ایمان کے بارے میں غور و فکر کرو کہ ایمان آپ کا کس ڈھنگ سے، کس طریقے سے بچ سکتا ہے، اس کے بدلے جنت کا وعدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق کی ہے، تو دیکھو اللہ رب العالمین ان تمام جانوروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے جن کے پاس پر نہیں ہوتے،
یا جو خود بخود اپنے رزق کو نہیں لا سکتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا رہتا ہے۔ روزانہ انہیں صبح کو وہ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس وہ اپنے گھونسلے کے اندر واپس آتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں میں ان کو ضرور راستے دکھاؤں گا، اور بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری صورت ہے جسے ہم سورہ روم کہتے ہیں۔ یہ صورت مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 60 آیتیں اور 6 رکوع پائے جاتے ہیں، اور اس میں 807 کلمات اور 3530 حروف پائے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، نبوت دی جاتی ہے، اس وقت دنیا کی 2 بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھیں، ایک روم ہے اور دوسرا ایران ہے۔ دونوں کے درمیان بڑی زور و شور سے جنگ چل رہی تھی۔ رومی عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، جبکہ ایرانی مجوسی آتش پرست یعنی مشرک تھے اور شرک کرتے تھے۔ جیسے جیسے ایرانی فوجیں آگے بڑھتے جا رہی تھیں، ویسے ویسے مشرکین مکہ کے حوصلے اور زیادہ آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو طعنہ مارتے، جس طرح ایران کے مشرک روم کے مذہبیوں کو شکست دے رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی تمہیں شکست سے ضرور دوچار کر دیں گے۔ دوسری طرف مسلمان جس کی حمایت کر رہے تھے، ان کی پے در پہ شکستوں سے شکستہ دل ہو رہے تھے، یعنی مایوس ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس نے دنیاوی اسباب کے برعکس اعلان کر دیا کہ 9 سال کے اندر اندر روم ایران کے اوپر غالب آ جائے گا۔ چنانچہ اسی چیز کو ابتدائی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، چند سال میں ہی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ رب العالمین ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے، کامیاب ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف کے درمیان ایک شرط قائم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سورہ روم کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں تو امیہ جو مسلمانوں کے بڑے دشمنوں میں سے ایک مانا جاتا تھا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا، اس نے کہا کہ یہ معاملہ جھوٹ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ معاملہ بالکل سچ ہے اور صحیح ہے، اگر تمہیں یقین نہیں تو شرط لگا کر کے دیکھ لو۔ اس صورت میں روم کے غلبہ کے لیے جو ٹائم اور وقت دیا گیا ہے، اس کے لیے بضع سنین کا لفظ بولا گیا ہے، اور بضع سنین کا لفظ 3 سال سے لے کر کے 9 سال تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ لہذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط لگا لی کہ اگر 3 سال کے اندر اندر روم غالب آ گئے تو تم مجھے 10 اونٹ عطا کرو گے، 10 اونٹ ہمیں دو گے، اور اگر روم غالب نہ آیا تو میں تجھے 10 اونٹ عطا کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پورا واقعہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے بتائی، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بضع سنین، یہ لفظ 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر کے ان سے یہ شرط لگائیں کہ 3 سال کے بجائے آپ 9 سال کر لیجئے، اور 10 اونٹ کے بجائے 100 اونٹ کر لیجئے۔
یعنی اگر 9 سال تک رومی غالب نہ آئے تو میں تجھے 100 اونٹ عطا کروں گا۔ جب یہ پیش گوئی کے پورے ہونے کا وقت آیا تو اس وقت امیہ دنیا میں نہیں رہا۔ بدر میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے مارا جا چکا تھا۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خاندان والوں سے شرط کے اونٹ وصول کیے تھے۔ اس کے بعد توحید باری تعالی اور یوم آخرت کے عقلی دلائل کو پیش کیا گیا ہے تاکہ انسان ان دلائل کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت تک بآسانی پہنچ جائیں اور ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے انداز میں، ایک بہترین اسلوب میں ایک غلام کی مثال دے کر کے کہ وہ تمہارے برابر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے ہاں جو نوکر ہوا کرتے ہیں یا غلام ہوا کرتے ہیں، مالک انہیں اپنے برابر نہیں سمجھتے ہیں۔ جب انسان انہیں اپنے برابر نہیں سمجھ سکتے تو غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کو کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے برابر مان سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور سود لینے سے مال میں کمی واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صدقہ یا زکوٰۃ دیتے ہو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں اور جتنے بھی فتنے اور فساد رونما ہوتے ہیں، یہ ساری کے سارے چیزیں انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے ہیں، اور اس کا مقصد انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دینا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ عزیز ساتھیو، اس صورت کے آخر میں اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ ہدایت اسی انسان کو ملتی ہے جو بات کو غور سے اور دھیان سے سنتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کفار کا یہ معاملہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو نہ تو وہ سننا چاہتے تھے اور نہ ہی دیکھنا چاہتے تھے اور نہ ہی ان آیات پہ غور کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا معاملہ مردوں جیسا تھا۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اس پارے کے اندر سورہ لقمان آتی ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 34 آیتیں اور 4 رکوع پائے جاتے ہیں۔ اس میں 547 کلمات اور 2110 حروف پائے جاتے ہیں۔ یہ صورت عرب کے ایک دانا اور عقل مند شخص لقمان علیہ السلام کے نام پر رکھی گئی ہے۔ عربوں میں ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کی وہ نصیحتیں بیان کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اس صورت میں سب سے پہلے لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا تاکہ نعمتوں میں مزید اور اضافہ ہوتا رہے۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند ایسی قیمتی اور بہت ہی بہترین نصیحتیں کی تھیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، شرک سے باز رہو، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب بھی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعتوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی چٹان کے اندر ہے یا آسمان میں ہے یا زمین میں ہے
تو اللہ رب العالمین اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرو، اور جو تکلیف و پریشانی آپ تک پہنچتی ہے ان تمام تکلیف و پریشانی پر صبر کا مظاہرہ کرو۔ اس کے بعد ایک اور اخلاق کریمانہ کی طرف نصیحت کرتے ہوئے، یعنی اخلاق کریمانہ کی نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کے زبانی فرمایا کہ لوگوں سے اعراض نہ کرو، بے رخی سے ان کے ساتھ پیش نہ آؤ، اور زمین کے اوپر اکڑ کر کے تکبر کے ساتھ نہ چلو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی آواز پست رکھو، بلند نہ رکھو، کیونکہ بلند آواز اگر اچھی ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے، وہ اچھی ہوتی، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام آواز میں سب سے خراب اور سب سے بری آواز گدھے کی آواز مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر تمام درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور ساتوں سمندر کو سیاہی اور روشنائی بنا لی جائے، تب بھی خالق کائنات کی صفات لکھے جائیں تب بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ قلم لکھتے لکھتے گھس جائے گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کے صفات مکمل نہیں ہوں گے۔ اس صورت کے آخر میں 5 ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ یعنی ایک قیامت کا علم ہے، بارش کا ہونا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے یا کل کیا ہوگا، اور اسی طرح سے کسی شخص کو نہیں پتہ کہ اس کی وفات کہاں ہوگی۔ ان ساری باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں، اس پارے کے اندر سورہ سجدہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 30 آیتیں پائی جاتی ہیں اور 3 رکوع پائے جاتے ہیں، 330 کلمات اور 1599 حروف پائے جاتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، انسانوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اس کے بعد ملک الموت کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اور جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ جنت کے بارے میں کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا اہتمام فرما رکھا ہے۔ اس صورت میں مومنین اور مشرکین کے حالات سے باخبر کیا گیا ہے کہ مومن اور فاسق یا مشرک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فاسق قیامت کے دن سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر ذلت طاری ہوگی، اور کہیں گے کاش ہمیں دنیا کے اندر واپس لوٹا دیا جاتا تاکہ ہم وہاں جا کر کے نیک اعمال کر لیتے۔ اور مومنین اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، راتوں کو وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت بنا رکھی ہے اور فاسقوں کے لیے جہنم بنا رکھی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اس پارے کے اندر آخری صورت جو سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 73 آیتیں اور 9 رکوع پائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر 1280 کلمات ہیں اور 5766 حروف پائے جاتے ہیں۔ مدینہ کے اندر سن 5 ہجری کو یہودیوں نے پورے عرب قبائل میں ایک مہم چلا دی تھی کہ سب مل کر کے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کا سرے سے
خاتمہ کر دیں۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھنک مل گئی، اس پورے سسٹم کے بارے میں آپ کو اطلاع ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا اور ان سے مشورہ لیا۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ جس طرف سے لشکر کے آنے کا ڈر ہے، مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کا ڈر ہے، اس جانب ایک گہری اور بہت ہی زیادہ گہری خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ان لوگوں نے کیا، خندق بہت ہی زیادہ گہری کھودا اور اس کی مٹی اپنے طرف کر لیا تاکہ ادھر سے آنے والے لوگ اس مٹی کو گرا کر کے اور اسے پاٹ نہ سکیں، اسے بند نہ کر سکیں اور پھر ہمارے اوپر کسی طرح سے وہ لوگ حملہ نہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے اس صورت کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا لاہ عمل بتایا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے خوف کھائیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، کفار کی پیروی نہ کریں، وحی کو مانیں، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دے کر کے ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد غزوہ خندق یا جنگ خندق کا بیان آیا ہے، اور اس جنگ کے دوران منافقین نے جو کردار ادا کیا تھا اس سے بھی ان کے پردے کو چاک کر دیا گیا ہے، اٹھا دیا گیا ہے، اور منافقوں کے کردار کے بالمقابل مومنوں کا کردار بھی واضح کیا گیا ہے کہ جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، حملہ آوروں کو دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہم لوگوں سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر کامیابی حاصل ہوئی اور وہ یعنی دوسرے لوگ ناکام ہو گئے۔ اس پارے کے آخر میں ازواج مطہرات کے مناقب پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور عام خواتین کے لیے بھی چند ایسے معاشرتی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ معاشرتی آداب انشاءاللہ ہم اگلے پارے کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اور تمام مسلمانوں کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ہر احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اسے سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔